محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائی کل احمدی مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ پروگرام باضابطہ طور پر شروع ہو چکا ہے، بس آپ لوگوں کی آمد کا انتظار ہے، لہٰذا اپنا وقت ادھر ادھر ضائع نہ کرتے ہوئے اس محفل خیر میں امام حسین کی محفل میں آنے کی کوشش کریں۔ خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے منقبت کے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، جو لوگ باہر کھڑے ہیں گزارش ہے کہ وہ بھی اندر تشریف لائیں۔ نور میں نہاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، نور میں نہاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، کہ نور میں نہاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، نور میں نہاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، خوب جگمگاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، خوب جگمگاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، اور دین کی حفاظت کی بات جب بھی آتی ہے، کہ دین کی حفاظت کی بات جب بھی آتی ہے، دین کی حفاظت کی بات جب بھی آتی ہے، گردنیں کٹاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، گردنیں کٹاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، اور کفر تھر تھراتا ہے، دین مسکراتا ہے،
کہ کفر تھر تھراتا ہے، دین مسکراتا ہے، کفر تھر تھراتا ہے، دین مسکراتا ہے، جب علم اٹھاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، جب علم اٹھاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، خوب جگمگاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، اور کربلا کی دھرتی پر خوب ظلم ٹوٹا ہے، کربلا کی دھرتی پر خوب ظلم ٹوٹا ہے، کربلا کی دھرتی پر خوب ظلم ٹوٹا ہے، پھر بھی مسکراتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، پھر بھی مسکراتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، اور کہہ دو یہ یزیدوں سے اب کہاں چھپیں گے وہ، کہہ دو یہ یزیدوں سے اب کہاں چھپیں گے وہ، کہہ دو یہ یزیدوں سے اب کہاں چھپیں گے وہ، کہہ دو یہ یزیدوں سے اب کہاں چھپیں گے وہ، کربلا کربلا میں آتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، کربلا میں آتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، اور آخری شعر جو کہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، خاصا یہ انہی کا ہے چڑھ کے نیز کے اوپر، خاصا یہ انہی کا ہے چڑھ کے نیز کے اوپر، کہ خاصا یہ انہی کا ہے چڑھ کے نیز کے اوپر، قرآن یہ سناتے ہیں، قرآن کو سناتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، قرآن کو سناتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، نور میں نہاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے، خوب جگمگاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام، وابنہ الکریم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم،
جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، محرم الحرام شریف کے محفل کی یہ تیسری شب ہے اور کل کی گفتگو میں نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا تھا اور کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں سوچا کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں اور آپ کے گوش گزار کروں اور بلا شبہ ان کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کی زندگی، ان کی سیرت مبارکہ، ان کا تذکرہ کرنا یہ ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ تمام تر نوجوان جو ابھی تک اس محفل نور میں تشریف نہیں لائے ہیں، جو ادھر ادھر گفتگو میں باتوں میں محو ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے قیمتی وقت کو ادھر ادھر ضائع نہ کریں۔ یہ محفل نور یہ آپ کے لیے ہے، یہ سارا کچھ بچھات، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، لہذا اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، اس محفل نور کے اندر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اور محبوب بندوں کا ذکر ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں دعا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر کرنے کے طفیل اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری زندگی کو روشن و تابناک بنائے اور زندگی سے تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، خلفاء راشدین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابی ہیں جن کو یہ اعجاز ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے خلفاء کی پیروی، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور میرے خلفاء کی، خلفاء راشدین کی پیروی و اتباع تم پر لازم و ضروری ہے۔ تو حضرات محترم، اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے خلفاء کی، جن کو خلفاء راشدین مہدیین کا خطاب دیا گیا، جو رشد و ہدایت کے روشن ستارہ بن کر چمکے، جن کی زندگی ہم سبوں کے لیے ایک نمونِ حیات ہے، جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کی زندگیوں سے جڑ کر، جن کے دامن اقدس کو پکڑ کر ہم اور آپ صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے، ان نفوس قدسیہ کا آج ذکر کرنا ہے۔ حضرات محترم، کل کے گفتگو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر ہوا، کس طریقے سے خلافت کے باغ ڈور کو انہوں نے سنبھالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے باغ ڈور کو سنبھالا۔ پھر اس کے بعد جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ اپنی شہادت سے پہلے، یعنی کہ جب آپ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے جب آپ پر حملہ کیا اور اس حملے کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہوئے، تو اس وقت آپ نے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد خلافت کے حوالے سے 6 لوگوں کے اوپر ذمہ داری سونپی۔
6 لوگوں کے اوپر ذمہ داری سونپی. اس میں سے حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولائے کائنات مولا علی بھی ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں. یہ 6 لوگوں کے اوپر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باغ ڈور سونپی اور کہا کہ آپ حضرات جن کو چاہیں خلیفہ منتخب فرما لیں. آپ لوگوں کی رائے جو رائے ہوگی اس رائے پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہوگا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو جاتی ہے. آپ کی شہادت کے بعد اس میں بھی ایک لمبی داستان ہے. کس طریقے سے آپ نے کسی شخص سے کہا تھا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنا کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں سرکار کے پہلو میں، سرکار کے قدم پاک میں، سرکار کے پہلو میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یعنی کہ میری مرقد، میری قبر سرکار کے پہلو میں ہو، اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اجازت دیں. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن آج میں عمر کو فوقیت دیتی ہوں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار کے پہلو میں مدفون ہوئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، اب 6 لوگوں کے اوپر بھار دی گئی تھی. یہ ایسے واقعات ہیں، یہ خلفاء کے آپسی اختلافات بھی اس میں شامل ہیں، ہے نا. ان چیزوں کا ذکر کرنا، ان چیزوں کا ذکر کرنا جو ہے، یہ ان اختلافات کو بیان کرنا یہ حرام ہے. ان اختلافات کو بیان کرنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے. مگر ان واقعات اور ان چیزوں کو بیان صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ بیچ میں گھس جاتے ہیں جو صحابہ اکرام کے حوالے سے ایسی رائیں پیش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ متنفر ہو کر کے صحابہ اکرام سے کسی ایک پہلو یا کسی ایک طرف چلے جاتے ہیں اور دیگر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی حالات حاضرہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ صحابی رسول ہیں، کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی الہی ہیں، کاتب وحی الہی ہیں، یعنی کاتب وحی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی نازل فرماتا، حضور نے اپنی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ کو بھی رکھا تھا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ وحی نازل فرماتا تو حضرت امیر معاویہ اس کو لکھا کرتے تھے، ہے نا. اور پھر حضرت امیر معاویہ تمام مومنوں کے ماموں ہیں. کون ہیں؟ ماموں ہیں، ہے نا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 22 سال تک ملک شام میں گورنری کی ہے، جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر رہے، حضرت عثمان غنی کے دور میں گورنر رہے، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں جو ہے، ان کے زمانے میں اختلافات شروع ہوئے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے ایک کے بعد دیگر آئے گا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں. اور حضور نے خود فرمایا، کل میں نے بتایا تھا، سرکار نے فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، اسے گالی نہ دو. حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اور ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، میرے صحابی کا 1 کلو جو، 1 کلو گیہوں یا آدھا کلو جو ہے آدھا سیر جو خیرات کرنا، تمہارے احد پہاڑ جیسے سونے کے خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے.
تو اس سے پتہ چلا ان احادیث مبارکہ سے کہ ہم صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں نہیں کر سکتے۔ اب جو لوگ کرتے ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کس بنا پر کرتے ہیں؟ انہیں علم نہیں ہوتا، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کن کے بارے میں کیا بولنا چاہیے، ہے نا۔ ہمارے گھر میں ایک مثال، ہمارے گھر میں ماں باپ کے اندر اگر جھگڑا ہو، ماں باپ کے اندر جھگڑا ہو جائے تو نہ ہم باپ کو برا کہہ سکتے ہیں نہ ماں کو برا کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ نہ باپ کو برا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ماں کو برا کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، نہ ہم باپ کو برا کہہ سکتے ہیں نہ ماں کو برا کہہ سکتے ہیں، تو پھر وہ نفوس قدسیہ، وہ اللہ والے جو حضور کے زمانے میں حضور کے ساتھ جنگوں میں رہے، حضور کے ساتھ جنگوں میں رہ کر کے جو ہے کفاروں سے لڑے، جنہوں نے دین اسلام کی آپ بیاری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، جس کو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی ایک کی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا نہ کہو، جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے خلفاء راشدین اور یہ مہدیین ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تو ان کے بارے میں برا بھلا کہنا یہ ہمارا احمقانہ معاملہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ان نفوس قدسیہ کے بارے میں چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے نا۔ لیکن حالات ایسے خراب سے خراب تر ہو گئے ہیں، خاص کر یہ انٹرنیٹ کا ماحول، یہ سوشل میڈیا کا دور، ان چیزوں نے آج پورا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ کوئی بھی نوجوان بچہ انٹرنیٹ سے ایک ویڈیو کو نکالتا ہے اور اسے شیئر پہ شیئر کر دیتا، پوسٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو وہ فلاں جگہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ اختلافات ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ اس بات کو اچھال کر کے وہ ایک پوسٹ کو ہزاروں لاکھوں جگہ بھیج کر کے نوجوانوں کے دلوں میں اصحاب رسول کے حوالے سے بغض بھرنے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ الرحمن آج میں انہی اختلافات کو، میں نے پہلے کہا کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئی ہیں، جو ان کے آپسی بات ہوئی ہیں، جن کو ہم گھریلو باتیں کہتے ہیں، ان باتوں پر بحث کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان اختلافات کو بیان کرنا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے حالات حاضرہ کے تحت، تاکہ ہمیں صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہو جائے۔ کل کو کوئی جو ہے وہ کھٹمل آ کر کے یہ کہے، یا کالا سینہ پیٹنے والا آ کر کے یہ کہے کہ دیکھو امیر معاویہ نے تو ایسا کیا تھا، حضرت علی کے ساتھ ابو بکر نے ایسا کیا تھا، عمر نے ایسا کیا تھا، عثمان نے ایسا کیا تھا، تو اس وقت ہمارے پاس جواب بن سکے کہ نہیں، حضرت امیر معاویہ نے علی مرتضیٰ کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، غلط حرکت نہیں کی ہے، عثمان غنی نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے، عمر ابو بکر نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو ایسے لوگ تھے جو ہر لمحہ علی کے ساتھ رہنے والے، علی کے ساتھ دینے والے، اور علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود ان کے ساتھ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، خود حضرت علی کے مرتضیٰ بھی فرماتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علی مرتضیٰ حق کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا غلط ہوتا تو حضرت علی مرتضیٰ کبھی خاموش نہ رہتے، حضرت علی مرتضیٰ کبھی خاموش رہتے۔ ان کے بیٹے میدان کربلا میں یہ بتا دیا، امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر کے بتا دیا کہ جو حق پر ہے ان کے ساتھ ہمارا صلح ہے، اور امام حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کر کے بتا دیا جو غلط ہے ان کے سامنے ہم سر کبھی جھکا سکتے نہیں۔
ہم سر کٹا دیں گے مگر سر جھکائیں گے نہیں۔ تو اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت صحیح نہ ہوتی تو حضرت علی مرتضیٰ اسے کبھی قبول نہ فرماتے، بلکہ آپ خود فرماتے ہیں اگر ان کی خلافت غلط ہوتی تو میں انہیں منبر سے اتار دیتا۔ اللہ اکبر! حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کبھی غلط بیانی کر سکتے ہیں، کبھی غلط کا ساتھ دے سکتے ہیں، کبھی غلط کی طرف جا سکتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھے ہیں، ان کے ساتھ ان کے لشکروں میں جا کر کے ان کے ساتھ لشکروں میں جا کر کے جنگ کیے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے جنگ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے لشکروں کے ساتھ کفاروں سے جنگ کر کے اور ان کے پیچھے نماز پڑھ کر کے علی مرتضیٰ نے یہ بتا دیا کہ ابو بکر صدیق حق پر ہے، ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہے، ابو بکر صدیق حق پر ہے۔ تبھی تو آپ نے ہاتھ پر ہاتھ دیا، تبھی تو آپ نے بیعت کی۔ اگر ابو بکر حق پر نہ ہوتے تو علی کبھی بیعت نہ کرتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اے علی حق تمہارے ساتھ ہے اور تم حق کے ساتھ ہو۔ اگر علی ابو بکر کے ساتھ ہے اس کا مطلب ابو بکر حق پر تھے تو علی حق کے ساتھ تھے، ابو بکر حق پر تھے تو علی حق کے ساتھ تھے۔ اس سے پتہ یہ چل گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا حق پر ہیں۔ اب میں اگر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کے اوپر گفتگو کروں تو آج کی پوری تقریر یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ کل میری گفتگو کی جو اختتام تھا، جو اینڈ، وہ اس پر کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت سے پہلے آپ نے 6 لوگوں کے اوپر ایک ذمہ دیا کہ تم 6 لوگ مل کر کے جسے بھی چاہو، تم 6 اس خلافت کے دعوے دار ہو، تم 6 میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس کو تم لوگ مل کر کے خلیفہ بنا لو، اور تمہاری جو رائے ہوگی وہ امت مسلمہ کی رائے ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ ان 6 لوگوں میں سے کون کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی۔ اب ان 6 میں سے 2 لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ دونوں نے فرما دیا کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہمیں خلافت سروکار نہیں، ہمیں خلافت نہیں چاہیے۔ بچے کتنے؟ 4 لوگ۔ 4 میں سے حضرت زبیر نے حضرت علی کے حوالے سے ان کے حق میں ووٹ دے دیا کہ خلافت کے دعوے دار میرا جو ووٹ جائے گا وہ علی مرتضیٰ کو جائے گا، اور حضرت طلحہ نے جو ووٹ دیا وہ کن کو دیا؟ حضرت عثمان غنی کو ووٹ دے دیا۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت زبیر کون ہے آپ کو پتا ہے؟ حضرت زبیر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ کیسے بھائی؟ پھپھی زاد بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر، یعنی حضرت زبیر حضور کے کیا ہوئے؟ پھوپھی زاد بھائی ہوئے۔ حضرت زبیر نے ووٹ دیا کن کو؟ حضرت علی کے بارے میں، اور حضرت طلحہ نے ووٹ دیا کن کو؟ حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لوگوں سے مدینے کے پوچھتے رہے، پھرتے رہے، بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے حق میں خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ تو اکثر لوگوں نے جو رائے دی وہ رائے دی حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، کہ عثمان غنی کا بہت بڑا احسان ہے مدینے والوں پر، بیر روما کی طرف سے دیکھ لیں یا دیگر چیزوں کو دیکھ لیں، غلہ کی جو ہے فراوانے کے حوالے دیکھ لیں، جو کچھ بھی معاملات ہیں، تو ان سے ایسا لگتا ہے کہ خلافت کے دعوے دار حقدار حضرت عثمان غنی زیادہ ہیں۔ آپ ایک ایک کو تنہائی میں بلا کے پوچھتے رہے تو زیادہ تر ووٹ جو ملے وہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ملے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا؟ پہلے تنہائی میں حضرت علی مرتضیٰ کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے علی مرتضیٰ، ایک بات بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ خلافت کا بھار آپ سنبھال لیں تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ خلافت کا بھار، خلافت کا جو معاملہ ہے وہ اگر مجھے نہ دیں تو بہتر ہوگا۔
پھر فرمایا کہ علی ایک بات یہ بتائیے کہ اگر آپ کی جگہ عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیا گیا تو آپ کے سینے کوئی قلق تو نہیں ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی قلق نہیں رہے گا۔ پھر یہی جملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں، اے عثمان غنی، اگر خلافت کا بھار آپ کو دے دیا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عثمان غنی نے کہا کہ اگر مجھے خلافت کا بھار دے دیا جائے، میرے اوپر خلیفہ بنا دیا جائے تو ٹھیک ہے، سب کی اگر رائے ہوگی تو میں قبول کر لوں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اور اگر آپ کو خلافت کا حقدار نہ بنایا جائے، حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا جائے تو آپ کو کوئی تکلیف، کوئی قلق؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اگر حضرت علی کو بنا دیا جائے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی قلق نہیں۔ دونوں سے اس طریقے سے بات کر لیا ہے عبد الرحمن بن عوف نے، اور پھر مدینے کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر لیا۔ زیادہ تر ووٹ کن کے حق میں گیا؟ عثمان غنی کے حق میں۔ تو آپ نے فوراً حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور ان سب کے طرف سے عثمان غنی کو خلیفہ بناتا ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا تو سب نے متفق ہو کر کے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خود علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طریقے سے حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ تیسرے۔ اب یہاں سے خلافت کا جو معاملہ ہے، خلافت ثلاثہ، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل توجہ کے ساتھ آپ لوگ سنیں، انشاءاللہ کچھ باتیں باریک بینی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ نے اگر چاہا تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ضرور اتریں گی، اور اگر اتر گئی انشاءاللہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری آج کی تقریر کامیاب ہے۔ تھوڑا سا قریب آ کر کے بیٹھ جائیے، آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیے۔ یہ بچے بہت بدماشی جو کرتے ہیں، بدماشی کم ہو جائے گی ان کی ضرورت۔ قریب آ جائیے، آئیے جلدی آئیے۔ پھٹکے سے آؤ نا بابا، پھٹکے سے آؤ۔ فیضان پھٹکے سے آؤ، نام لوں گا تبھی آئیں گے سامنے، بغیر نام لیے نہیں آ سکتے بابا۔ سامنے آ، سامنے بیٹھا، سامنے سامنے بابا، سامنے آ جائے، اور سامنے آ، اور سامنے آ جائیے۔ اے بچے پیچھے سامنے آؤ، سامنے آؤ، پیچھے والے سامنے آ جاؤ۔ فیضان تم یہاں میرے پاس، یہاں پہ آؤ تو قریب آؤ۔ ماشاءاللہ، چلو ادھر آ جاؤ۔ مزمل سامنے آ جاؤ، چلو چلو بس سامنے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی کیا بن گئے؟ خلیفہ۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کا کل دور جو ہے وہ تقریباً 12 سال کا رہا۔ کتنے سال کا؟ 12 سال کا رہا۔ 12 سال میں سے 6 سال کا جو عرصہ گزرا بڑا سکون کے ساتھ، بڑا اچھا گزرا، بڑا اچھا عرصہ گزرا۔ مال کی ایسی فراوانی کہ ایک ایک مجاہد کو 1,00,000 درہم جو ہے مال غنیمت سے دیا جانے لگا۔ اتنی فراوانی ہو گئی، اتنے پیسے ہو گئے، بیت المال جو ہے میں اتنے پیسے جمع ہو گئے، ہر طرف فراوانی ہو گئی۔ 6 سال بڑی آسانی کے ساتھ گزرا۔ 6 سال کے بعد حالات بدلنے لگے۔ 6 سال کے بعد کیا ہوئے؟ حالات بدلنے لگے۔ حالات کے بدلنے کی ایک وجہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ایک انگوٹھی دی تھی۔ کیا دی تھی؟ انگوٹھی دی تھی، اور کہا تھا اے عثمان غنی، اس انگوٹھی کو سنبھال کر رکھنا، اسے کھونے مت دینا۔ جس دن یہ انگوٹھی تم سے گم ہو گئی، سمجھ جانا کہ اس کے بعد جو ہے اب فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، فتنے اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا تھا عثمان غنی؟ اے عثمان، یہ انگوٹھی میری سلامتی کے ساتھ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ جس دن یہ انگوٹھی گم ہو گئی، سمجھ جانا کہ فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ 6 سال تک بڑی آسانی کے ساتھ اچھے سے آپ کی خلافت گزر رہی تھی۔ مسجد قباء کے پاس، جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے وہ جانتے ہیں مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء کے پاس ایک کنواں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے ظاہری زمانے میں اس کنویں کے پاس آ کر کے بیٹھتے تھے اور اپنا پاؤں کنویں پہ لٹکا دیتے تھے، اپنا پاؤں کنویں پہ لٹکا کر کے کنویں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور عصر کے بعد اور ٹھنڈی ہوائیں ملتی وہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے۔ تو سرکار کے بعد سرکار کے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق کا بھی یہی دستور رہا، عمر فاروق اعظم کا بھی یہی دستور رہا، اور یہی معاملہ حضرت عثمان غنی کا تھا کہ آپ اسی کنویں کے پاس جا کر کے بیٹھتے تھے پاؤں لٹکا کر کے۔ ایک بار آپ اس طریقے سے پاؤں لٹکا کر کے بیٹھے تھے کہ آپ کی انگلی میں کچھ ایسے کچھ کیڑے کی یا کچھ کسی کے رینگنے کی جو ہے آپ کو آہٹ محسوس ہوئی، تو آپ نے ہاتھ سے ایسے کیا تو انگوٹھی انگلی سے نکل کر کے کنویں میں گر گئی۔ انگوٹھی جو ہے ہاتھ میں سے نکل کر کے کنویں میں گر گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کا پورا پانی باہر نکلوا دیا، اس انگوٹھی کے تلاش میں پورا پانی باہر نکلوا دیا، یہاں تک کہ کنویں کے اندر جو ریت تھی، جو ذرات تھے، ان کو نکلوا کر کے اس کو چھنوا دیا، مگر انگوٹھی نہیں ملنی تھی، انگوٹھی نہیں ملی، انگوٹھی نہیں ملنی تھی، انگوٹھی نہیں ملی۔ حضور نے فرمایا تھا عثمان غنی اس کی حفاظت کر رہا، جس دن یہ انگوٹھی گم ہو گئی فتنے شروع ہو جائیں گے، فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ اب جب انگوٹھی گم ہوئی، اب حال یہ کہ فتنوں کا دور شروع ہوا۔ فتنوں کا دور کیسے شروع ہوا؟ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، وہ بظاہر مسلمان ہوا تھا مگر منافق تھا، مگر کیا تھا؟ منافق تھا، نفاق دل میں تھا۔ اس نے سبائی فتنہ جس کو کہا گیا ہے، وہ سبائی فتنہ شروع کر دیا، نوجوانوں کو ورغلانا، نوجوانوں کو ورغلانا، اس کا مائنڈ واش کرنا، اس کو بہکانا، یہ چیزیں جو اس نے شروع کر دی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ میں نے شاید آج سے 1-2 جمعہ پہلے تقریر کیا تھا عثمان غنی کا، وہاں تم نے بتایا تھا اس میں کہ مصر کا ایک جو ہے مصر یا بصرہ کا ایک گورنر کے حوالے کچھ لوگ آئے تھے کہ کام اس کا صحیح نہیں ہے تو ان کو آپ بدل دیجیے، ان کی جگہ دوسرے کو کر دیجیے۔ تو آپ نے جو ہے اس کی جگہ پر دوسرے کو نامزد کیا تھا، اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد تھے، محمد بن ابوبکر۔ ان کو وہاں کا آپ نے گورنر بنا کر چٹھی لکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم جاؤ، اور جانے کے بعد ان کو معزول کر دو اور جا کر کے تم وہاں پر جو ہے دستبردار ہو جاؤ۔ ادھر ایک شخص تھا جس کا نام مروان تھا، اس نے حضرت عثمان غنی کے نام کے رائٹنگ والے ایک خط لکھا، اس میں مہر لگا دیا اور مہر لگا کر کے بھیج دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ان کو میں نے بنا دیا، لیکن جیسے ہی جائے تو ان کو قتل کر دینا، ان کو مار دینا، وہ ساری چیزیں، وہ ایک فتنہ بڑھ گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیونکہ بہت حلیم الطبع تھے، بہت زیادہ رحم دل، نرم مزاج کے آدمی تھے، کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے۔ کسی نے کچھ کہا کہ حضرت ایسا نہیں ایسا کرنا ہے تو کہا ٹھیک ہے ویسا ہی ہو جائے، ویسا کر لو۔ مطلب جو معاملہ حضرت عمر فاروق اعظم کا تھا سختی کے ساتھ پیش آنا، وہ معاملہ ان کا نہیں تھا، اور ان کے اسی رحم دلی کا لوگوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، ان کے اسی رحم دلی کا لوگوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ عالم یہ کہ بہت مختصر پہ کہہ رہا ہوں میں، عالم یہ کہ وہ مصر کے جو بلوائی تھے، وہ جو نوجوان تھے جو نئے نئے جو ہے ایمان لائے تھے، مصر کے بلوائی، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ اب عالم یہ، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو آج کی تقریر اس پہ ہو جائے گی، بس مختصر سیدھا سیدھا باتیں پہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ عالم یہ کہ حضرت عثمان غنی کو اپنے ہی گھر کے اندر انہوں نے اس طریقے سے محاصرہ کر لیا کہ اپنے ہی گھر کے اندر ان کو قیدی بنا دیا، یہاں تک کہ حضور کی ازواج میں سے ایک ازواج جو کہ کچھ پانی لے کر کے مٹکا لے کر کے جا رہی تھی کہ پانی حضرت عثمان غنی کو پلا دیں، تو ان کے مٹکے کو بھی انہوں نے توڑ دیا، پانی حضرت عثمان غنی تک جانے نہ دیا۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ 10 دن تک آپ پیاسے رہے اللہ اپنے ہی گھر میں، وقت کے امیر المومنین، وقت کے خلیفۃ المسلمین، وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، مومنوں کے امیر ہیں،
مگر اپنے ہی گھر میں قیدی بنا دیے گئے، اپنے ہی گھر میں پانی نہیں ہے، 10 دن تک بھوکے پیاسے ہیں، ایک دانہ اندر گھر کے اندر جانے نہیں دیا۔ جب پیاس بہت زیادہ لگی تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ جو ہے بالکنی میں آ کر کے آپ آواز دیتے ہیں کہ کیا تم میں علی مرتضیٰ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ حضرت طلحہ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ حضرت زبیر ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا کہ امیر المومنین کا یہ پیغام علی مرتضیٰ کو پہنچا دو کہ آج کئی دن ہو گئے ہیں امیر المومنین کو پانی نہیں ملا، پیاس کی شدت ہے، اگر ہو سکے تو پانی بھیج دیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پانی لے کر کے امام حسن و حسین کو لیا اور دیگر 2-4 لوگوں کو لیا اور پانی لے کر کے جو ہے عثمان غنی کے گھر میں آئے اور آپ نے پانی پیا۔ وہ آخری پانی تھا، اس کے بعد آپ کو پانی نہیں ملا۔ اپنے گھر میں آپ کو محاصرہ کر لیا۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے امام حسن و حسین کو ان کے دروازے پر کھڑا کر تلواریں لے کر کے کسی کو اندر جانے مت دینا، کہ دروازے سے اندر جائیں گے تو حضرت عثمان غنی کو تکلیف پہنچائیں گے، دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ مگر بلوائیوں نے دیکھا کہ بھائی اب تو معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ 3 کام کریں۔ یہ جو بلوائی ہے نا، یہ جو آپ کو محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ 3 کام کریں۔ یا تو آپ رات کی تنہائی ملک شام چلے جائیں، وہاں آپ کی حفاظت ہو جائے گی، یا تو آپ جو ہے خلافت سے دستبردار ہو جائیں، یا تو آپ پھر جو ہے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، ہے نا، یا تو آپ مروان کو ان کے حوالے کر دیں۔ یہ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتا میں۔ سب سے پہلی چیز کہ مروان میرے پاس ہے نہیں، مروان تو یہاں سے چلا گیا ہے ملک شام، اور بلوائی سمجھ رہے کہ مروان عثمان غنی کے گھر میں چھپا بیٹھا ہے، اس لیے انہوں نے چاروں طرف سے جو محاصرہ کیا ہوا ہے، تو مروان تو میرے پاس ہے نہیں، مروان کو دے سکتا نہیں۔ اور دوسری چیز کہ میں مدینہ شریف کو چھوڑ کر کے ملک شام چلا جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہیں پر، مگر میں اپنے نبی کے روضے کو، اپنے نبی کے مدینے کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ عثمان غنی وہ ہیں اللہ پر جن کو صاحب الحجرتین کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ 2 بار ہجرت حضرت عثمان غنی نے کی ہے۔ ایک بار سب سے پہلے مکہ سے مدینہ شریف آنے سے پہلے حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ حضور کی بیٹی کو لے کر کے حبشہ ہجرت فرمایا ہے آپ نے، اور پھر دوسری بار مکے سے آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو 2 بار آپ نے ہجرت فرمایا، آپ کو صاحب الہجرتین۔ اور اس کی بہت بڑی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے حوالے بیان فرمائی ہے، اس کا بھی وقت نہیں ہے۔ تو صاحب الہجرتین ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ شریف آنے کے لیے پہلے حبشہ کا ہجرت کیا، پھر مدینہ شریف کا ہجرت کیا، اب میں مدینہ چھوڑ کر کے کہیں جا سکتا نہیں، اگرچہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ 2 چیز۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے پاس سرکار کی حدیث ہے، حضور نے مجھ سے خود فرمایا، اے عثمان غنی، ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت تم سے تمہارے جسم سے جبہ کو اتارنا چاہے گی، اس جبہ کو تم، اس لباس کو تم اپنے جسم سے نہ اتارنا۔ وہ جبہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ خلافت کا جبہ ہے، لہذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہو سکتا، میں مدینہ چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا، اور نہ میں مروان کو ان کے حوالے کر سکتا ہوں، کیونکہ مروان میرے پاس ہے نہیں۔ یہ تینوں شرطیں مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے امام حسن و حسین کو دروازے پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھ ریکھ کرنا امیر المومنین کی، کسی کو اندر آنے مت دینا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد، جن کے نام لیٹر حضرت عثمان غنی نے لکھا تھا کہ میں تمہیں فلاں جگہ کا گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، ادھر مروان نے چالاکی کر کے ایک لیٹر لکھ دیا کہ اگر محمد بن ابو بکر یہاں پر آ جائیں تو انہیں قتل کر دینا۔ اس پہ مہر لگا دیا کس کا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ ان کو لگا کہ لیٹر عثمان غنی نے لکھا ہے، لہذا وہ لوگ عثمان غنی کے جان کے پیدر پہ ہو گئے۔ اب عالم یہ کہ وہ انہوں نے دروازے کے راستے سے نہیں، چھت کے راستے سے اندر کودے۔
حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر، اس کے ساتھ 2 اور بلوائی تھے، نیچے اترے اور اترنے کے بعد حضرت عثمان غنی کے داڑھی کو حضرت محمد بن ابو بکر نے پکڑا اور کہا اے عثمان غنی بتائیے، آپ نے مجھے خود وہاں کا گورنر بنا کر بھیجنا چاہا اور آپ ہی مجھے مروانا چاہے، کیا وجہ تھی؟ عثمان غنی نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق کے بیٹے، آج اگر تمہارے باپ تمہارے اس حال کو دیکھتے تو تمہارا معاملہ کچھ اور ہو جاتا۔ اتنا سننا تھا کہ محمد بن ابو بکر نے داڑھی کو چھوڑ دیا اور ایک طرف دروازے کے پاس جا کر کے رونے لگے اور توبہ کرنے لگے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ مگر وہ دونوں بلوائی جو آئے تھے انہوں نے کیا کر دیا کہ حضرت عثمان غنی پر جو حملہ کر دیا، تلوار سے حملہ کیا، نیزے سے حملہ کیا۔ باہر شور و غل ہے، اتنے لوگ چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، دروازے پہ حسن و حسین کھڑے ہیں، انہیں کیا پتا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج کل کا ہمارا گھر تو نہیں، اتنے پتلے پتلے دیوار کہ گھر کے اندر کیا آواز ہو رہی سنائی پڑے، وہ پہلے کا زمانہ تھا۔ اتنے موٹے موٹے دیوار ہوا کرتے تھے اور گھر کے اندر کمرے کے اندر کمرہ ہوا کرتا تھا۔ کیسا معاملہ تھا اللہ ہی معلوم، آواز کچھ آئی نہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ آپ کی بیوی نائلہ وہ وہاں کھڑی تھی، انہوں نے وار کو بچانا چاہا، ان کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان غنی کا خون جسم سے نکل کر کے قرآن مجید کی آیت پڑھا۔ قرآن مجید کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ اللہ اکبر، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے، جس پر چڑھ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عثمان غنی کا خون قرآن مجید کی آیت پر گرتا ہے، عثمان غنی شہید ہو جاتے ہیں، ادھر وہ بلوائی اسی راستے سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب حال یہ عثمان غنی شہید ہو گئے، واویلا مچ گیا، عثمان غنی کی شہادت ہو چکی۔ عثمان غنی وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین کا دنیا سے چلا جانا امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا دھبا تھا، ایک بہت بڑا قلق تھا۔ اب حال یہ کہ صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ امیر المومنین کو، خلیفۃ المسلمین کو ان کے گھر میں بندی بنا کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ اب عالم یہ ہر طرف واویلا مچ گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کو پتہ چلا، آپ دوڑتے ہوئے آئے، ایک تماچا حضرت امام حسن کو لگایا، ایک گھوسا امام حسین کو مارا اور کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم تو دروازے پہ کھڑے ہیں، جو شہید کرنے والا، جو قتل کرنے والا ہے وہ اوپر کے راستے سے یعنی کہ چھت کے راستے سے آیا ہے، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی نا، میں نے پہلے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا اے عثمان غنی جب یہ میری انگوٹھی گم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ فتنے کے دروازے کھل گئے۔ 6 سال بڑی آسانی کے ساتھ گزرا، لیکن بعد کے 6 سال کا عالم یہ فتنوں کا ایک ایسا دور، یہ نوجوان قسم جو ابھی جو ہے جوانی کی تحریک پر قدم رکھا تھا، انہوں نے ہر طرف انقلاب برپا کر دیا۔ کبھی مصر میں، کبھی بصرہ میں، کبھی قاہرہ میں، کبھی عراق میں، یہاں تک کہ مدینے میں بلوائی آ گئے اور ایک الگ طرح کا انقلاب کہ ہمیں ایسا چاہیے۔ پہلے تو یہ لوگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے لگے، ان کے ساتھ دینے لگے، مگر جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو چکی تو اب یہ لوگ حضرت علی مرتضیٰ کے بھی خلاف ہو گئے۔ ان کا یہ عالم تھا۔ خیر، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کس میں سے ہیں؟ وہ 10 صحابی جن کو جنت کا مژدہ ملا ہے نا، جن کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان 10 صحابی میں حضرت طلحہ بھی ہیں اور حضرت زبیر بھی ہیں۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا علی مرتضیٰ اب ہماری جماعت میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ خلافت کے باغ کو سنبھالیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے منع فرما دیا۔ آپ نے منع فرما دیا، اس کی وجہ بھی تھی، خلافت حضرت علی مرتضیٰ کو ایسے وقت میں دی جا رہی ہے کہ ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ
بہترین تقریر خطاب کرنے والے تھے. اپنے جذبات کے، اپنے خطاب کے ذریعے سے، جذبات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے تھے. آپ نے ان کا تذکرہ، ان کی شان، ان کی فضیلت کو سنی ہوگی. اسد اللہ الغالب ہے نا، ابو تراب، داماد مصطفیٰ، فاتح خیبر، شیر خدا، علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے. بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ ایک ساتھ آپ کو عطا فرمایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر بھی ہیں، حسنین کے بابا بھی ہیں، حضور کے بھائی بھی ہیں، اخی رسول بھی ہیں. اور حضور خود فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں کہ علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے. وہ علی مرتضیٰ. لوگوں نے کہا کہ علی مرتضیٰ آپ جو ہے باغ ڈور سنبھالیے، آپ نے منع فرما دیا، فتنوں کا دورہ ہے. مگر جب حضرت طلحہ اور زبیر انہوں نے کہا کہ علی مرتضیٰ اب ہم سب میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور یہ باغ ڈور آپ ہی سنبھال سکتے ہیں، آپ ہی یہ سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. سب کے اصرار پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے باغ ڈور کو سنبھالا. اور جب خلافت کے باغ ڈور کو سنبھالا تو یہاں سے وہ سارے واقعات شروع ہو گئے جن کا تذکرہ آج آپ لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے سنتے ہیں. کون سا واقعہ؟ حضرت امیر معاویہ سے جنگ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے جنگ. میں انہی چیزوں کو بالکل خلاصہ کر کے آپ کو بتانا چاہوں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ بزرگوں کے، صحابہ کے اختلافات کو بیان کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. مگر بیان اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو حق اور باطل، صحیح اور غلط کی تمیز آپ کے اندر آ جائے. کسی صحابی کے تعلق سے زبان درازی کرنا، زبان کھولنا، یہ کتنا بڑا جرم عظیم ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک ہم اس حقیقت سے جو ہے حقیقت کو جانیں گے نہیں، پردہ اٹھے گا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم تو ان کے باتوں میں آئیں گے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ علی مرتضیٰ حق پر تھے، باقی سب غلط تھے، ہے نا؟ ان چیزوں کو ہم کو اور آپ کو آج سمجھنا ہے انشاءاللہ. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر جو اکابرین صحابہ میں تھے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تمام صحابہ کرام نے بیعت کی. اب جب سب نے بیعت کر لی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو چاہیے یہ تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ سے اور جو ہے بصرہ کے گورنر سے، ان سے پہلے بیعت لیتے، اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر فرماتے. مگر آپ نے 2-4 دن کے اندر ہی ایک ایسا فیصلہ لے لیا کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر ایک اتھل جس کو کہتے ہیں وہ مچ گیا. وہ کیا فیصلہ تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا لیٹر بھیج دیا. صرف ان کو اکیلے نہیں، 2-3 اور غالباً مصر کے اور دیگر جگہوں کے 2-3 لوگوں کے نام جو ہے وہ معزول کا لیٹر بھیج دیا. صحابہ اکرام نے آپ کو کہا بھی کہ آپ ایسا کریں کہ ابھی آپ ان کو معزول نہ کریں، پہلے ان سے بیعت لے لیں. جب یہ بیعت کر لیں اس کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے ان کو معزول کر دیں. مگر حضرت علی مرتضیٰ نے وہ ڈیسیژن لے لیا تھا. آپ نے خطوط لکھ ڈالے تھے. جب ان کے معزول کا خطوط ان تک پہنچا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خط لکھا، خط خالی تھا، بالکل کوڑا خط تھا، ایسے بھیج دیا. تو اس کا معنی یہ سمجھ جائے کہ وہ آپ کی بیعت کے تیار نہیں. اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھ کر کے بھیجا، بعد میں اپنے ایلچی بھیجا کہ علی مرتضیٰ سے یہ کہیں کہ پہلے جو ہمارے خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے
جو لوگ ان کو شہید کیے ہیں پہلے ان کا قصاص لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے۔ جب ان سے بدلہ لے لیا جائے گا تو ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اب حال یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر گاؤں میں یا شہر میں یا ملک میں کہیں پر کوئی کسی کو، ایک آدمی کو بھی مار دے، کیا کر دے، مار دے، قتل کر دے، تو کتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ اور کسی نیتا، کسی بڑے آدمی کی اگر ہتیا ہو جائے تو اور بڑا ایشو بنتا ہے، ہر طرف پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ہے نا، ہر طرف ہوتا ہے کہ بھائی کیوں ایسا ہوا، اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے، ہے نا، بات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو اگر ایک عام آدمی کا قتل ہو جائے تو پروٹیسٹ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جس نے مارا اس کو سزا دی جائے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اب یہاں پر جن کو مارا گیا ہے وہ وقت کے خلیفہ ہیں، وہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، کہا کہ سب سے پہلے آپ یہ کام کریں، علی مرتضیٰ سے کہنا بھیجا کہ سب سے پہلے آپ ان لوگوں سے بدلہ لیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ کا کہنا یہ تھا کہ جنہوں نے شہید کیا وہ مصر کے لوگ تھے۔ وہ کہاں کے لوگ تھے؟ مصر کے بلوائی تھے، ان پر میرا کوئی قابو نہیں۔ اور دوسری بات کہ ابھی ابھی میں خلافت پر بیٹھا ہوں، ان کو میں جانتا نہیں تو ان کو سزا دوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کہ وہ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، اگر کوئی بتا دے کہ یہ فلاں فلاں ہے تو ان کو میں سزا دوں۔ مگر وہاں اتنے لوگوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، پتہ ہی نہیں کہ امیر المومنین کو شہید کس نے کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت نائلہ، آپ کی زوجہ حضرت نائلہ بھی، وہ بھی بتا نہیں پا رہے کہ شہید کس نے کیا۔ وہ صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد یہاں آئے تھے، داڑھی کو پکڑا تھا، لیکن جب واسطہ انہوں نے ان کے باپ کا دیا تھا تو انہوں نے داڑھی کو چھوڑ دیا اور توبہ کرنے لگے، رونے لگے۔ اتنی بات تو صحیح ہے، مگر وہ جو لوگ آئے تھے وہ کون تھے وہ بھی بتا نہیں پا رہی۔ جب اب قاتلوں کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا ہے تو بغیر کسی سراغ کے، بغیر کسی کو جانے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم سزا کن کو دیتے؟ یہ بات، ادھر یہ بات کہ سزا کیسے دیتے اور ادھر یہ بات طول پکڑتی جا رہی ہے کہ سزا ملنی چاہیے۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں غلط فہمی۔ کیا کہتے ہیں؟ اور میں نے پہلے کہا کہ بالکل محبت کا، عقیدت کا، الفت کا دامن تھامے رہنا، خبردار کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں کہنا۔ یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ سمجھیں کہ ہوا کیا تھا، ہاں ہم اور آپ سمجھیں کہ ہوا کیا تھا۔ حضرت علی جو خلافت پر بیٹھے تقریباً وہ 35 ہجری ہے۔ کتنی ہجری ہے؟ 35 ہجری۔ حضور کے وفات کے 25 سال کے بعد کا عرصہ کا معاملہ ہے یہ۔ اب عالم یہ کہ ادھر سے بات طول پکڑتی گئی، بات کہ بھائی جو ہے بدلہ ہونا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے کیا کر دیا کہ ایک آدمی کو مدینہ بھیجا ملک شام سے اور کہا کہ سارا معاملہ دیکھ کر کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ جبہ، جس جبے کو پہنے ہوئے حضرت عثمان غنی تھے اور آپ کی شہادت ہوئی، اس جبے پر خون کے دھبے لگے ہوئے عثمان غنی کے، امیر معاویہ نے اس جبے کو منگا لیا اور جبے کو مدینے سے منگانے کے بعد ملک شام کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو کس طریقے سے امیر المومنین کو شہید کیا گیا ہے۔ اس جبے کو دیکھنے کے بعد 60,000 لوگ ملک شام کے بالکل طیش میں آ گئے اور کہا کہ نہیں، اب تو بدلہ لینا چاہیے۔ حضرت علی کو چاہیے کہ وہ قصاص لیں، بدلہ لیں کہ امیر المومنین عثمان غنی کو شہید کس نے کیا، مارا کس نے، ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ بات ادھر بڑھتی گئی، ادھر حضرت علی مرتضیٰ کے تعلق سے یہ کہ سزا دیں تو کس کو دیں۔ اب دونوں طرف جب بات ایسے بڑھ گئی، اسی اسنا میں ایک یہاں پر اور تاریخ کا ایک حصہ
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی. کہاں گئی تھی؟ حج کے ایام میں ہے. تو عثمان غنی کی شہادت ہوئی نا غالباً 18 ذی الحجہ کو. آپ کی یوم شہادت کب ہے؟ 18 ذی الحجہ کو آپ کی یوم شہادت ہے. حج کے مہینے میں حضرت سیدہ عائشہ حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی. کسی نے وہاں ان سے کہہ دیا کہتے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے اور خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ بنے ہیں. سب کی رائے سے خلیفہ کون بنے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ پتہ چلا تو ایک الگ سی کیفیت, کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کا مقام کیا ہے. وہ خود کہنے لگی کہ لوگوں سنو, عثمان غنی کا مقام یہ ہے کہ وہ صاحب الحجرتین ہیں. عثمان غنی کا مقام یہ ہے کہ وہ ذو النورین ہیں. عثمان غنی کا مقام یہ ہے, میں نے خود دیکھا کہ جب سرکار لیٹے رہتے اور لنگی شریف پنڈلیوں سے اوپر رہتی, اگر ابو بکر آتے تو لنگی ٹھیک نہ کرتے, عمر آتے تو لنگی کو ٹھیک نہ درست نہ کرتے, لیکن جب عثمان غنی آتے تو لنگی کو درست فرما لیتے. میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ابو بکر آئے آپ نے لنگی کو درست نہیں فرمایا, عمر فاروق اعظم آئے آپ نے لنگی کو درست نہیں فرمایا, عثمان غنی آئے آپ نے لنگی کو درست فرمایا, کیا بات ہے؟ عثمان غنی کے اندر ایسی کیا خصوصیات ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا اے عائشہ صدیقہ ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ, اے عائشہ صدیقہ میں ان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں, جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, میں ایسے انسان کا حیا نہ کروں. یہ جملے یہ باتیں حضرت عائشہ صدیقہ نے جب بیان کرنا شروع کر دیا تو لوگوں کے اندر ایک واولہ مچ گیا. لوگوں میں ایک بات پھیل گئی کہ نہیں, بدلہ لینا چاہیے, قصاص لینا چاہیے. اور وہاں پر حضرت زبیر اور حضرت طلحہ موجود تھے, کیونکہ جب ادھر فتنے زیادہ سر اٹھانے لگے تو مدینہ منورہ سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مکہ مکرمہ آ گئے تھے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کہاں آ گئے تھے؟ مکہ مکرمہ آ گئے تھے. اب حضرت عائشہ صدیقہ نے سب کو بلایا, سب سے باتیں چیتیں ہوئی کیا کرنا چاہیے. اب عالم یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ایک آواز بلند ہو گئی کہ نہیں بدلہ لینا چاہیے, بدلہ لینا چاہیے. اب حضرت عائشہ صدیقہ کی سواری مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے بجائے آپ نے اپنی سواری کو مکہ مکرمہ سے سیدھے بصرہ کی طرف روانہ فرمایا. کس کی طرف روانہ فرمایا؟ بصرہ کی طرف روانہ فرمایا. ادھر حضرت علی مرتضیٰ کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بات پہنچی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں بدلہ لینا چاہیے, قصاص تو ہونا چاہیے. حضرت علی مرتضیٰ بدلہ لیں کہ آخر کس نے مارا ہے حضرت عثمان غنی کو. تو حضرت علی مرتضیٰ مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر لے کر کے کوفہ آئے. کہاں آئے؟ تاریخ یاد رکھیں, یہی وہ تاریخ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کوفہ آئے اور پھر واپس آپ مدینہ تشریف نہیں لے گئے, اور آپ نے کوفہ کو ہی اپنا دارالخلافہ بنایا ہے نا, کوفہ کو ہی اپنا دارالخلافہ بنایا. تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم جو ہے وہ کوفہ آئے, اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ 3,000 لوگوں کے ساتھ جو ہے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی. تو ان کے ساتھ حضور کی دوسری بیویاں بھی تھیں, مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. وہ نہیں آئی. ان کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ 3,000 لوگوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی. تو پھر دیگر لوگ اور جڑتے گئے, آگے جڑتے گئے. 10,000 کا ایک لشکر حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھی, اور حضرت عائشہ صدیقہ مقام بصرہ میں پہنچی. کہاں پہنچی؟ حضرت علی مرتضیٰ کوفہ پہنچے اور یہ بصرہ پہنچی. بصرہ کے جو اس وقت کے گورنر تھے وہ تھے عثمان بن حنیف. وہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے جو ہے لگائے ہوئے یا رکھے ہوئے گورنر تھے, ہے نا. انہوں نے آپ کو اس جگہ پہ ڈیوٹی پہ رکھا تھا, گورنر بنایا تھا. جب ان کو پتا چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ 10,000 کے لشکر کو لے کے آ رہی ہے تو انہوں نے راستہ روکنا چاہا. ان کو چاہیے یہ تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ کو آنے دیتے, معاملہ سلجھتا, بات ہوتی,
مگر انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، ادھر سے ان کے لشکر، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کے لشکر۔ اب عالم یہ کہ صرف راستہ روکنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ 700 لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ کتنے لوگوں کی؟ کتنے لوگوں کی جان چلی گئی؟ 700 لوگوں کی جان۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ مسلمان لوگ تھے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، 700 لوگ جان چلے۔ اور یہ فتنہ جو اٹھا کس کی وجہ سے؟ اس میں سب مسلمان تھے، اس میں کچھ وہ لوگ تھے جس کو ہم اور آپ بلوائی کہتے ہیں، سبائی فتنہ جس کو کہتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے کہ نہیں ہمیں لڑنا ہے، ہمیں بدلہ لینا ہے، یعنی مسلمانوں کو ورغلانے کا کام کرنے والے لوگ کچھ ادھر بھی تھے اور کچھ ادھر بھی تھے۔ یہ بھی چاہتے تھے کہ جنگ ہو، وہ بھی چاہتے تھے کہ جنگ ہو اور مسلمان آپس میں لڑ کر مرے۔ تو 700 لوگ جو ہے وہ صرف راستہ روکنے میں 700 لوگوں کی جو ہے موت ہو گئی۔ اسی بیچ وہاں پر ایک اور شخص جس کا بہت بڑا رول رہا، صحابہ رسول حضرت قعقاع، صحابہ رسول حضرت قعقاع، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اور کہا کہ عائشہ صدیقہ حضور کے ازواج، حضور کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے کہا کہ آپ لشکر کو لے کر کے آ رہے اور عثمان بن حنیف آپ کا راستہ روکنا چاہ رہے۔ اس بیچ 700 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، تو آئے تو یہ تھے کہ بدلہ عثمان غنی کا چاہیے، مگر یہ جو 700 لوگ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ نہ علی مرتضیٰ ہوں گے یا آپ ہوں گی؟ ہاں؟ اور اگر اسی لڑائی میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم نے گورنر بنایا ہے عثمان بن حنیف کو، اگر ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر کچھ اور مسئلہ لے کر کے آئے تھے، کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا، پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے، پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اگر امیر المومنین جو خلیفہ تھے ان کا بدلہ چاہیے تو پھر عثمان بن حنیف کا بدلہ چاہیے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی بات حضرت طلحہ سے بھی کہا، یہی بات حضرت زبیر سے بھی کہا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت قعقاع کی بات کو سنا تو آپ نے فوراً کہا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں، لہٰذا ہم اور اب آگے نہیں بڑھیں گے۔ بات رک گئی وہاں پہ۔ اور یہی چیز حضرت قعقاع جا کر حضرت علی مرتضیٰ سے کہتے ہیں، تو حضرت علی مرتضیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہماری طرف سے گرین سگنل ہے، لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات یہیں پر ختم ہو گئی بات۔ اب عالم یہ کہ بات ہو گئی، حضرت زبیر حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ جب آئے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر سے فرمایا، اے زبیر ایک بات مجھے بتاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا، تم بھی اس مجلس میں موجود تھے، میں بھی تھا، اور تم سے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اے زبیر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم حضرت علی کے خلاف یا حضرت علی کے مد مقابل رہو گے، اس وقت میرا علی حق پر ہوگا، کیا تم سے حضور نے ایسا کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو حضرت زبیر نے کہا کہ اے علی مرتضیٰ ہاں مجھے یاد آ گیا، حضور نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک فوج علی کے مقابلے میں آئیں گی، اس میں اے زبیر تم بھی ہوگے، اس وقت میرا علی حق پر ہوگا۔ مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، لہٰذا اے علی مرتضیٰ اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اب ہم کوئی بات نہیں کریں گے، ہم اپنے اپنے راستے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے حضرت زبیر واپس پلٹے، حضرت طلحہ بھی گئے اور انہوں نے بھی ایسی باتیں کہی، واپس پلٹے۔ اسی بیچ ایک معاملہ اور بھی، وہ یہ کہ دو چار صحابی ایسے بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے نا، حضرت مسلم بن حنیفہ غالباً، ان سے حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گے نہیں کوفہ لڑنے کے لیے؟ ان سے انہوں نے کہا کہ علی مرتضیٰ ہم کیا کریں، مجھے کوئی ایسی تلوار آپ دیں کہ جس تلوار سے مجھے یہ پتا ہو کہ کون سی گردن مسلمان کی ہے اور کون سی گردن کفار کی ہے، اس لیے جب میں تلوار چلاؤں تو مجھے معلوم چلے کہ یہ گردن کفار کی ہے، یہ گردن مسلمان کی ہے، تاکہ وہ مسلمان کو چھوڑوں کفار کو کاٹوں، مجھے کوئی تلوار بتائیے۔ اور جب اگر ایسی تلوار آپ نہیں دے سکتے تو میں ایسی جنگ میں نہیں جا سکتا۔
حضرت مسلم سے جب کہا تو حضرت مسلم نے کہا کہ مجھ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اے مسلم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپس میں دو گروہیں لڑیں گی، دونوں مسلمان ہوں گی، خبردار اس وقت اپنی تلوار کو پتھر پر مار کر توڑ دینا، مگر مسلمانوں کے ساتھ جا کر کے مسلمانوں کا گردن مت کاٹنا۔ تو لہذا کل رات احد پہاڑ کے پاس جا کر کے میں نے اپنی تلوار توڑ دی ہے پتھر پر مار کر، میں جا نہیں سکتا۔ ایسے بھی لوگ تھے کچھ۔ تو خیر بات کیا ہوئی، دونوں مان گئے۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سرکار کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے۔ وہ حدیث کیا تھی کہ جب آپ مکے سے نکلی تو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حواب۔ کیا نام ہے جس کا؟ حواب ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ جب آپ کی سواری پہنچی تو کتے بھونکنے لگے، آپ نے کسی سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو حواب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حواب کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عائشہ نے اپنے اونٹ کو روک دیا اور کانپنے لگی، اپنے اونٹ کو روک دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کانپنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ عائشہ صدیقہ کیا بات ہے، آپ نے اونٹ کو کیوں روک دیا، آپ کیوں کانپ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے میرے نبی سے سنا، مصطفیٰ کریم مجھ سے فرما رہے تھے، اے عائشہ صدیقہ ایک دور آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک جنگ میں تم جاؤ گی، مگر سنو اس جنگ میں حواب کے کتے بھوکیں گے۔ اگر حواب کے کتے اس جنگ میں بھوکے تو خبردار ان لوگوں کے ساتھ تم نہ جانا، یہاں پر حواب کے کتے بھونک رہے ہیں، لہذا میں آگے نہیں جا سکتی۔ مگر وہ جو شرارتی قسم کے لوگ تھے وہ 40 نوجوان آگے آئے اور انہوں نے اللہ کی قرآن کی قسمیں اٹھا کر کہا کہ ہم قرآن کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ اس جگہ کا نام حواب نہیں ہے، یا ایسے پاگل کتے ہیں جو بھونک رہے ہیں، اس کو حواب نہیں کہتے ہیں۔ جب انہوں نے قرآن کی قسمیں دی تو حضرت عائشہ صدیقہ آگے بڑھ گئی ان کی باتوں پہ، ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سرکار کی وہ حدیث یاد آ گئی تھی۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک بات، اللہ اکبر، کہ ہونے والا 25-35 ہجری کو ہے، سرکار کے وصال کے 25 سال کے بعد یہ معاملہ آیا ہے، مگر سرکار ظاہری زندگی میں فرما رہے ہیں اے عائشہ ایک ایسا جنگ ہوگا، اس جنگ میں تم جاؤ گی، حواب کے کتے بھونکیں گے، تو اے عائشہ اس جنگ میں نہ جانا، ان لوگوں کے ساتھ نہ جانا۔ حضرت زبیر سے کہتے ہیں اے زبیر ایک زمانہ ایسا آئے گا تم ایک جنگ میں جاؤ گے، میرے علی کے مد مقابل رہو گے، اے زبیر اس وقت میرا علی حق پر ہوگا۔ یعنی 35 سال سرکار کے وصال کے 25 سال کے بعد یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور سرکار 25 سال پہلے ان تمام چیزوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ حدیث یاد آ گئی، حضرت زبیر کو وہ حدیث یاد آ گئی۔ اب عالم یہ جنگ بند ہونا ہے، ادھر بھی لوگ خاموش ہو گئے، ادھر بھی لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہے، حضرت قعقاع بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، حضرت طلحہ بھی ہے۔ حضرت زبیر حضرت علی سے بات کر کے سارا معاملہ ٹھیک کر کے بالکل سب ختم ہو جائے گا، آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے، یہ کہہ کر کے حضرت زبیر لوٹ رہے ہیں۔ انہی بلوائیوں میں سے سبائی فتنوں میں سے 2-4 لوگ آگے بڑھے اور حضرت زبیر کو پیچھے سے نیزہ مار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت زبیر کو نیزہ مار کے حضرت زبیر کون تھے؟ حضرت زبیر حضور کے پھوپھیزاد بھائی، حضرت زبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کے بیٹے۔ عشرہ مبشرہ میں جن کا نام، جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ حضرت زبیر۔ اب 2-4 لوگوں نے پیچھے سے جو ہے نیزہ مار کے حضرت زبیر کو شہید کر دیا۔ حضرت طلحہ کو بچانے کے لیے آئے تو حضرت طلحہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب جب دونوں شہید ہو گئے تو ادھر سے واویلا مچا، ادھر سے واویلا مچا کہ دیکھو
حضرت علی مرتضیٰ نے دھوکہ کیا، معاذ اللہ، بے وفائی کی کہ پہلے تو بات کو ختم کر دیا اور پھر انہوں نے حضرت زبیر کو شہید کر دیا، حضرت طلحہ کو شہید کر دیا۔ لیکن مجھے یہاں پر ایک بات بتاؤ، حضرت علی نے ایسا کچھ کیا؟ کن لوگوں نے کیا؟ یہ سبائی فتنوں نے کیا، یہ نوجوان قسم کے لوگ، یہ جو انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے، یہ لوگ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے، یہ کن کی لگائی ہوئی آگ تھی؟ عبداللہ بن سبا منافق کی لگائی ہوئی آگ تھی۔ اللہ اکبر۔ اب حال یہ کہ پھر ادھر سے کچھ لوگ اٹھے، ادھر سے کچھ لوگ اٹھے کہ طلحہ کو کیوں مارا گیا، حضرت زبیر کو کیوں مارا گیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ دیکھو انہوں نے کہا تھا جنگ نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے بے وفائی کی ہے۔ ادھر سے کچھ لوگ اٹھ گئے، ادھر سے کچھ لوگ اٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دونوں کو سمجھا رہے، خبردار لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ادھر سے نوجوان وہ لوگ جو لڑنا چاہتے تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے بے وفائی کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ اور پھر ایک ایسی لڑائی شروع ہو گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ کے اوپر بیٹھی، اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہیں، تو اب حضرت علی کی طرف جو لوگ ہیں وہ حضرت عائشہ کے اونٹ کو گرانے کے چکر میں، اونٹ کو حضرت عائشہ کو تکلیف دینے کے چکر میں تلوار بازی کر رہے۔ عالم یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ سب بتایا جاتا ہے کہ 70 لوگ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کو بچانے میں شہید ہو گئے۔ 70 لوگ صرف جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کو بچانے میں شہید ہو گئے۔ اسی لیے اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل۔ کیا نام ہے؟ جنگ، عربی میں جمل کہتے ہیں اونٹ کو، کسو کہتے ہیں؟ تو اس جنگ کا نام کیا رکھا؟ جنگ۔ مجھے ایک بات بتائیے، حضرت عائشہ کی کوئی غلطی ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کی کوئی غلطی ہے؟ صحابہ اکرام کس میں کوئی غلطی، کوئی بات ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ غلط فہمی کا پیدا کر دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرارتی لوگوں کا آپس میں انتشار کروا کے جو ہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے کٹوانا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے کہا کل من اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائی کی اصلاح کرو، اپنے بھائی کی کیا کرو؟ اصلاح کرو۔ مگر بات کچھ اور ہو گئی، اب جنگ کی نوبت آ گئی، ادھر سے بھی لوگ اٹھ گئے، ادھر سے بھی لوگ اٹھ گئے، واویلا مچ گیا۔ اب تلواریں چل رہی ہیں، تیریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت علی بات کرنا چاہتے ہیں کہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، مگر عالم یہ ہے کہ جو بیچ کے لوگ ہیں وہ بات کرنے دینے کو تیار نہیں، وہ جنگ پر آمادہ ہے، بس تیر تلوار چلائے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کی بات نہ ہونے پائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو ایک ترکیب سوجھی، آپ نے سوچا کہ جب تک حضرت عائشہ صدیقہ کا اونٹ نہیں بیٹھے گا یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کسی بھی صورت اونٹ کے پاؤں کاٹنے پڑے، کسی بھی صورت میں حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کو بٹھا دو، جیسے وہ اونٹ بیٹھیں گے اپنے آپ یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ کچھ لوگ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کو جو ہے بڑی ادھر ادھر سے پکڑ وڑ کر کے اس کو بٹھایا۔ جب اونٹ بیٹھ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ کجاوے سے باہر آئیں اور آپ کو ایک صحیح مقام پر لے جایا گیا۔ حضرت علی سے ملاقات ہوئی اور یہ پھر سارے معاملے جو تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ وہ سارے معاملے جو تھے گلے شکوے، جب حضرت عائشہ کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی تو حضرت عائشہ بہت رو رہی تھی۔ خود حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی بہت رو رہے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا اے علی مرتضیٰ حضرت زبیر کو شہید کر دیا ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے میرے رسول پاک سے سنا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی مرتضیٰ ایک ایسا دور آئے گا کہ کچھ لوگ میرے زبیر کو شہید کریں گے، جو میرے زبیر کو شہید کریں گے وہ ان کے تلوار کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج سے 25 26 28 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے زبیر کو شہید کرنے والے تلوار کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ جس نے مارا تھا جب اس نے یہ جملہ سنا کہ بھائی میرے لیے جہنم کی بشارت حضور نے دی ہے،
تو اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے ہی پیٹ میں گھونپ لیا اور یہ کہہ کر مر گیا، اے علی تمہاری بات بھی الگ ہے، تمہارے طرف سے لڑو تو تکلیف ہے، تمہاری طرف سے نہ لڑو تو تکلیف ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تو وہی بیان کیا ہے جو میں نے میرے رسول سے سنا ہے، جو میں نے میرے حضور سے سنا ہے۔ یعنی جو صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، جو اللہ کے رسول کے گرویدہ لوگ تھے، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، مولا کائنات ہو، عشرہ مبشرہ ہو، حضرت عائشہ صدیقہ ہو، یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ آپس میں جنگ ہو، بلکہ یہ یہی چاہتے تھے کہ صلح ہو۔ مگر یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ شرارتی لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ان باتوں سے آپ کو کیا معلوم چلا؟ آپ کو یہ پتہ چلا کہ ان کی آپس میں کوئی دشمنی تھی۔ بات صرف کتنی تھی؟ بات صرف اتنی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ عثمان غنی کی شہادت کا قتل کا بدلہ لینا چاہیے، اور حضرت علی کیا کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے شہید کیا ہے تو بدلہ کس سے دوں، ہے نا؟ اتنی بات تھی۔ اب یہ تو ہو گئی بات۔ جب یہ معاملہ پورا سدھر گیا، یہ معاملہ سارا کچھ ہو گیا، تو ادھر وہ جو حضرت امیر معاویہ تھے وہ بھی فوج لے کر کے نکلے تھے۔ اب عالم یہ کہ دو صحابی، ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی کے طرف سے، اور وہ دوسرے جو صحابی تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بالکل حکم بن کر کے آئے، اور دونوں نے جو ہے صلح نامہ بنا لیا اور کہا کہ ان شرائطوں کے ساتھ صلح کی جاتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ ملک شام چلے گئے اور حضرت علی کوفہ آئے۔ اس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ مگر اب مجھے ایک بات، بس یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا دی جو آپ کے ذہن میں شاید اتر بھی گئی ہوں گی۔ اب یہاں پر ایک بات، اب لوگوں کا کہنا کہ حضرت علی کے ساتھ امیر معاویہ نے غلط کیا ہے، تو مجھے بتائے کہ اس پورے واقعہ میں کہاں امیر معاویہ غلط ہیں؟ کہیں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہاں غلط ہیں؟ کہیں ہیں؟ ہاں، وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی ہے، اس پر زبان کھولنا یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ ہاں، یہ ہماری بیوقوفی ہے، اور لوگ ایسی زبان کھولتے ہیں آج معاذ اللہ، علی کی محبت میں لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں معاذ اللہ کہ اپنی آخرت کو برباد کر جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ہاں، میں نے کل بتایا تھا اس کا نام کیا ہے؟ ہاں، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز مجوسی۔ کیا نام تھا؟ ابو لولو فیروز مجوسی۔ وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ آگ کو مانتا تھا، مجوسی تھا، مگر وہ ایران کا رہنے والا تھا۔ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ایران میں ان کا مزار بنایا گیا ہے، اس کا ایران میں مزار بنایا گیا، اور لکھا ہے کہ مقبرہ بابا شجاع الدین ابو لولو فیروز۔ آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے، آپ کو معلوم چل جائے گا۔ جو حضرت عمر فاروق اعظم کا قاتل ہے ان کو لکھا بابا شجاع الدین، بہادری میں ایک نمبر ہے، بلند ہمت والا بابا شجاع الدین ابو لولو فیروز، اس کا مزار بنا دیا، اس کی مزار بنا دیا۔ تو یہ صحابہ سے دشمنی نہیں ہے؟ ہاں، صحابی کا قتل کرنے والا، صحابی کو مارنے والا صحابی صرف نہیں، خلیفۃ المسلمین، وقت کا خلیفہ، جن کے بارے حضور فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ حضور نے جن کے تعلق سے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن کے آیتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ ہاں، وہ عمر، اس کو شہید کرنے والا
ان کے جسم پر تلوار چلانے والا، اس کو ان شیعہ بدمعاشوں نے، ان گنڈوں نے ان کو ولی بنا کر کے اس کا مزار بنا دیا اس کا۔ یہ دشمنی ہے کہ نہیں ہے صحابہ سے؟ یہ بغض ہے کہ نہیں ہے اہل بیت جو ہے خلفاء راشدین سے؟ یہ بغض ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہی سب کرو، یہاں آ کے بیٹھو مت، کوئی ادھر باہر گھومتے رہو تم لوگ خالی۔ اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام کو بھی ماننا ہے، اہل بیت اطہار کو بھی ماننا ہے۔ ہمیں علی مرتضیٰ اہل بیت اطہار سے صدق دل سے محبت کرنی ہے تو ہمیں خلفاء راشدین سے بھی صدق دل سے محبت کرنی ہے۔ ہمیں اہل بیت کی محبت میں مبتلا ہو کر کے کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت۔ اب ایک چیز جو میں نے کل کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، جو میں نے کل کہا تھا کہ میں اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا، وہ چیز کیا؟ وہ چیز ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور خلفائے ثلاثہ، ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ خلافت کے حقدار علی مرتضیٰ تھے۔ خلافت کے حقدار کون تھے؟ علی مرتضیٰ تھے، اور انہوں نے جو ہے اس کو غصب کر لیا۔ تو اس کو آپ سنیں، جو میں چیز بیان کر رہا ہوں یہ مسند ابو یعلا میں بھی ہے اور تاریخ ابن عساکر میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ منقول ہے کن سے؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، ہے نا؟ ابن عساکر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ کن کے حوالے سے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کے آپ سے پوچھا کہ آپ میں یہ بتلائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ کیا کہا میں نے کہ ابن عساکر میں اور مسند ابو یعلا میں، ہے نا؟ اور ابن عساکر نے کن کے حوالے سے لکھا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا۔ کن کے حوالے سے؟ امام حسن کے حوالے سے۔ منقول کن سے ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور پوچھنے والے کون ہیں؟ قیس بن عبادہ اور ابن القوا، ہے نا؟ یہ دونوں پوچھنے والے، دونوں پوچھ رہے کن سے؟ حضرت علی مرتضیٰ سے۔ اے علی مرتضیٰ آپ یہ بتائیے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ وعدہ فرمایا تھا کہ علی میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس معاملے میں واضح بات اور کون کہہ سکتا ہے، لہذا اے علی آپ بتائیے کہ سچ کیا ہے۔ کن سے پوچھ لیا؟ ڈائریکٹ علی مرتضیٰ سے۔ یہ جو بیچ میں گھونچو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، آج کل کے جاہل لوگ، یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی علی مرتضیٰ کا نمبر پہلے تھا تو بابا علی سے سنو علی کیا فرماتے ہیں۔ ہاں، کن سے سنو؟ علی کی زبانی سنو کہ علی کیا فرماتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا معاملہ ہے، کیا حضور نے آپ سے کوئی ایسا وعدہ لیا تھا؟ کہاں تک یہ بات درست ہے، کہاں تک یہ بات سچ ہے؟ آپ سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا ہے، آپ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ جب میں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ مجھے کیا فرمایا؟ کہ جب میں نے سب سے پہلے حضور کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ کے تعلق سے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہے۔
ایسا وعدہ مجھ سے حضور نے نہیں فرمایا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی وعدہ مجھ سے کیا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور کے منبر پر کھڑا تک نہیں ہونے دیتا۔ کون فرماتے ہیں یہ؟ اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہا کہ اگر خلافت کے دعوے دار یا خلافت کے معاملے میں ابو بکر و عمر جو ہے یہ نہ ہوتے تو حضرت علی مرتضیٰ کبھی بھی ان کو منبر پر کھڑے نہ ہونے دیتے۔ آلائے کلمت الحق کے لیے جنہوں نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کر پھینک دیا ہو، وہ غلط بات کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ باطل چیزوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو میں ابو بکر و عمر کو حضور کے منبر پر کھڑا نہیں ہونے دیتا، میں ان دونوں کو انہی ہاتھوں سے جو ہے قتل کر ڈالتا، چاہے میرے ساتھ دینے والا کوئی ہوتا یا نہ ہوتا۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کسی نے قتل نہیں کیا، اور نہ ہی اچانک ایکایک جو ہے آپ دنیا سے چلے گئے، بلکہ آپ کی طبیعت ناساز رہی، اور جو ہے کئی دنوں تک آپ کی طبیعت ناساز رہی، اور جب آپ کی بیماری نے زور پکڑا تو مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا؟ ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ لوگوں سے کہا وہ صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا بھی آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نرم دل ہیں، میرے باپ نرم دل ہیں، لہذا آپ کسی دوسرے سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضور نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح بات کرتی ہو، جاؤ ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ یعنی حضور کے مصلی پر حضور کے بعد کھڑے ہونے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ کن کی ذات ہے؟ اور یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ ابن عساکر کے حوالے سے، ابن عساکر میں، اور حوالہ امام حسن کے حوالے سے منقول حضرت علی مرتضیٰ، پوچھنے والے قیس بن عبادہ بن القبا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا اے ابوبکر صدیق میرے مصلی پر امامت کی جگہ پہ تم کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کی، غور کرنے کے بعد پھر انہی کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کیا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے نماز کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ سب کی رائے سے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا۔ ابوبکر صدیق کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ سب کی رائے سے بنایا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد آپ نے 6 لوگوں پر اس کو رکھا تھا۔ ان 6 کے ذریعے سے پھر جو بات ہوئی جو اس کو میں نے شروع میں بیان کیا، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب عثمان غنی کی شہادت ہو جاتی ہے تو عثمان غنی کی شہادت کے بعد تمام لوگوں نے حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے 4تھے خلیفہ ہیں، ہے نا؟ اسلام کے 4تھے خلیفہ ہیں۔ ان کی شان، ان کی بہادری، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کا حلم، ان کی دریا دلی، ان کی ذہانت، اللہ اکبر، کیا کہنے، اللہ اکبر۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو میں نے کہا نا کہ ہر طرف فتنوں کا دورہ ہو گیا، فتنے ہی فتنے اٹھنے لگے۔ ایسے وقت میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کریم نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور تمام تر فتنوں کو آپ نے جڑ سے اکھاڑنے کا کام کیا۔ مگر جو لوگ شروعات میں حضرت علی کے ساتھ تھے
وہی لوگ حضرت علی کے خلاف ہونے لگے. جو رافضی لوگ ہیں رافضی، خارجی لوگ خارجی، یہ خارجی فتنہ اٹھا اور جو حضرت علی کے خلاف ہو گئے، جو حضرت علی کے خلاف ہو گئے، حضرت علی سے دشمنی کرنے لگے. اور عالم یہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوتی ہے. دنیا جانتی ہے کس طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ نے خلافت کا بھار سنبھالا اور کس طریقے سے اسلام کی نیا کو، کشتی کو پار ترانے کی کوشش کی. اپنا تن من دھن سب قربان کر کے دین اسلام کی آپ بیاری کے لیے آپ نے ہمیشہ آپ کمر بستہ رہے. اور آپ کی شہادت کے بعد پھر آپ کے صاحبزادگان حضرت امام حسن خلیفہ بنے. پھر آپ نے وہ سنا ہے کس طریقے سے آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرمائی ہے. پھر حضرت امیر معاویہ کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کے خرافات کو دیکھا تو یزید کے خرافات کا قلعہ خما کرنے کے لیے کربلا کی سرزمین پر تشریف لائے. اور کربلا کا وہ دردناک واقعہ رونما ہوا کہ جن کو سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ باتیں میں نے خلافت کے تعلق سے آپ لوگوں کو بیان کر دی، لیکن ایک بات یہ کہ ان باتوں کو شیئر کرنا، ان کو تذکرہ کرنا، ان کے بارے میں ڈسکشن کرنا، اس کو بار بار بیان کرنا، یہ سب منع ہے، یہ اچھی باتیں نہیں ہے. جہاں پر اختلافات ہوں تو عوام کو چاہیے کہ وہاں سے بچ کر کے نکل جائے، ان اختلافات میں نہ پڑے. جو ان اختلافات میں پڑیں گے، جو ان کے اندر کودنے کی کوشش کریں گے، خریدنے کی کوشش کریں گے، تو عالم یہ ہوگا کہ پھر وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنا ایمان برباد کر دے. اس لیے ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی نماز، اپنا روزہ، دینی احکامات، دینی فرائض و واجبات، انہی چیزوں پر زور دیجیے، انہی چیزوں پر غور کیجیے. اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے. منافقت والے معاملات، منافق لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ بڑے نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے آج کے دور میں بھی آپ وہابی سے جیت جائیں گے، آپ دیوبندی سے آپ جیت جائیں گے، مگر ان حرام خور صلح کلیوں سے آپ جیت نہیں پائیں گے. ہاں، یہ جہنم کے کتے ہیں صلح کلی، یہ جہنم کے ایندھن ہے صلح کلی. اور یہی حال حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ امیر معاویہ کے درمیان ہوا. جو لوگ صدق دل والے تھے تو معلوم چلتے تھے کہ یہ کیا ہے، وہ جو بیچ میں منافق قسم کے لوگ گھسے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے اتنے صحابہ کرام کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے منافقت کو نکالیے. یہ صلح کلی بہت بڑا مرض ہے. میں نے کہا نا، آدمی وہابی سے جیت جائے گا، دیوبندی سے کہ یہ جانتے کہ یہ ایسے لوگ ہیں. آپ کافر و مشرک سے جیت جائیں گے، پتہ ہے کہ بھئی یہ خلاف ہے، لیکن آپ منافق سے نہیں جیت سکتے. آپ قرآن پڑھیں تو سورہ بقرہ کو جب پڑھیں گے تو معلوم چلے گا. سورہ بقرہ کی شروع کی 2-3 آیتیں مومنوں کے تعلق سے، مومنوں کی صفت کو بیان کیا. اس کے بعد 2 آیتیں کافروں کے تعلق سے بیان کیا. اس کے بعد کنٹینیو 23 آیتیں منافقوں کے تعلق سے بیان کیا گیا. وجہ کیا معلوم ہے؟ وجہ کیا معلوم ہے؟ مومنوں کے تعلق سے لوگوں کو پتہ ہے، کافروں کے تعلق سے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن منافقوں کے تعلق ہمارے ہی درمیان ٹوپی داڑھی لگا کے بیٹھے ہیں اور ہمیں اس کی خبر. اس لیے قرآن جب شروع ہوا سورہ بقرہ آپ پڑھیے، قرآن چلے گا. پہلی 2-3 آیتیں مومنوں کی صفت، الذین یؤمنون بالغیب، ہے نا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ہے نا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون. اس کے بعد کافروں کا ذکر، ان الذین کفروا سواء علیہم، 2 آیت ہے کافروں کا ذکر. اس کے بعد سارا کا سارا جو ہے وہ 20-22 آیت تک وہ سب منافقوں کا ذکر ہے. منافق کیسے ہوتے ہیں، کیسے اللہ نے سب اس میں فرمایا ہے. تو اس لیے آپ وہابی دیوبندی سے بچ جائیں گے، مگر یہ صلح کلی کتوں سے بچ نہیں پائیں گے. یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ جہنمی ایندھن ہے جو کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے لوگ غارت ہو جائیں جو دین کو گمراہ کرنے کی، دین کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ اچھا بنیے، سچا بنیے، نیک بنیے، حق بات کہنے والا بنیے، چاہے سر کٹ جائے.
آج قرآن کا درس میں نے دیا عصر کے بعد، آج ہی کے درس میں فرمایا گیا کہ جب بندہ حق کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کے اندر کی باطنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. ہاں خوب چیخ کر کے بول رہا ہے، مگر اس کی بات کھوکھلی ہے، اس کو کوئی اس کان سے سنتا ہے، اس کان سے تیری بات سنیں گے نہیں ہم. کیوں؟ اس کے اندر کی جو باطنی صلاحیت ہے نا، اللہ اسے جذب کر لیتا، سلب کر لیتا ہے. مگر وہی آدمی ہے، پیسہ ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بات بول دے تو سب سننے کو ٹھیک ہے بھائی سن لیں گے ہم. کیوں؟ وہ حق پر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی باطنی صلاحیتوں کو برقرار رکھتا ہے. آج ہی کے قرآن کے درس میں نے بتایا. اس لیے حق بولو، حق کے ساتھ رہو، صلح کلی مت بنو ورنہ جہنم کے کتے بن جاؤ گے. ہے نا؟ یہ آج کا درس ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ